السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہشیر۔ آج پینما کی آخری سماعت ہوئی، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ کب اور کیا آ سکتا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں کل آپریشن رد الفساد کے آغاز کے ساتھ ہی لاہور میں ایک اور دہشت گردی کا خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ اور اہم ایشوز پر بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم نے آج ترکی میں بیان دیا کہ آپریشن رد الفساد کا ڈیسیجن چند روز پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس کے دوران ہوا۔ عجیب و غریب بیان تھا ان کا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے بیان پہ اور اس آپریشن پہ اور باقی چند معاملات پہ بات ہو، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو، پھر میں اس کے بعد اپنا تجزیہ دوں گا۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب، 2-3 سوال آپ سے بالکل سیدھے میں چاہوں گا کہ پوچھوں۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آپریشن کا فیصلہ وزیر اعظم نے کیا ہے کہ آرمی چیف نے کیا ہے؟ دیکھیے، جو اگر وزیر اعظم صاحب کا آج بیان آیا ہے اور اگر یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا تو وزیر اعظم آج ترکی میں نہ ہوتے، بلکہ یہاں وہ کل بیٹھ کے فیصلہ سناتے، ساری قوم کو ساتھ ایڈریس کرتے، ان کو بتا دے کہ اس جنگ میں ہم کس حد تک جانے کو تیار ہیں، اور یہ آرمی چیف کی طرف سے یا ISPR کی طرف سے فیصلہ یہ نہ آتا ہے، کیونکہ جنگ یہ فوج کی نہیں ہے، جنگ یہ پاکستان کی ہے، اور جس کو وزیر اعظم نے خود لیڈ کرنا ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ آرمی چیف کا ہے یا وزیر اعظم کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آرمی کا ہے۔ کیا وزیر اعظم اس فیصلے کے وقت آن بورڈ تھے یا نہیں تھے؟ ان کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ اسٹریٹ سوال۔ جب سب تیاری کرنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں چیف آرمی اسٹاف نے جا کے ان کو بتایا کہ یہ حالات ہیں، اس میں ہم یہ آپریشن کرنے لگے ہیں، تقریباً وہی صورتحال ہے جو ضرب عضب کے وقت تھی جب فیصلہ ہو گیا، بتایا گیا اس وقت۔ وزیر اعظم اس آپریشن کے شروع ہونے سے خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں؟ مجبوری ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب میں اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے جیسے کراچی میں ہوا؟ سہولت کار اور معاشی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں جو کہ براہ راست حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ فوج کیا انہیں پکڑے گی، رینجرز پکڑے گی یا ان کو نہیں پکڑے گی؟ یہ صرف چھوٹے موٹے جو بیانات چل رہے ہیں، 100 پکڑ لیے، 200 پکڑ لیے، اس سے کام چلے گا؟ اس سے کام نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب۔ یہ جنگ یا تو ہم نے لڑنی ہے اور جیتنی ہے، یا پھر ہم نے جنگ یہ نہیں لڑنی۔ اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو پھر جن سہولت کاروں کی آپ بات کر رہے ہیں ان سب تک پہنچنا بھی ہوگا، ان کو پکڑنا بھی ہوگا، اور ان کو قانون کے مطابق سزائیں بھی دلوانی ہوگی جلدی، تاکہ قوم کو یہ نظر آئے کہ واقعی حکومت وقت اور سیاسی پارٹیاں ہماری جو ہیں اس سلسلے میں سنسیئر ہیں۔ کیا جنرل قمر باجوہ کا جو سیٹ اپ ہے پورا نیا، جس کی طرف قوم کی نظریں ہیں، کیا وہ منتخب یا غیر منتخب اراکین کو یا بیوروکریٹس کو یا طاقتور شخصیات کو پکڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو چیز سمجھنے کی ہے کہ جنرل قمر باجوہ کی کمانڈ میں پاکستان آرمی نے اپنا کو ٹوٹلی کمٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کل کا اگر ISPR کا اعلانیہ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہر اس سطح تک جائیں گے، اس حد تک جائیں گے جس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر آدمی اپنے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ ہوئی، چاہے سیاسی ہو چاہے کسی قسم کی دوسری ہو، اگر جنرل باجوہ اس میں جھجک گئے اور رک گئے تو پھر یہ جنگ آپ جیتنے کے لیے آپ کو پھر اور کئی صدیاں درکار ہوں گی۔ کیا وہ بھی رونتے ہوئے نکل جائیں گے؟ جیسے رائی شریف کہتے تھے کہ جو بھی رستے میں آیا اسے رونتے ہوئے نکل جائیں گے، کیا وہ بھی رونتے ہوئے جائیں گے؟ دیکھیے، جنرل قمر باجوہ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی رونتے ہوئے جائیں گے۔ آخری بات جنرل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ کی ظاہر ہے کہ ملٹری میں رہے ہیں، امپورٹنٹ جگہوں پہ رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں، عدالت کا فیصلہ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کی حمایت میں آ رہا ہے یا ان کے خلاف آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ تو حمایت میں فیصلہ آنا ہوتا تو پچھلے چیف جسٹس یہ فیصلہ کر جاتے۔ معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے، اور جس طریقے سے پروسیڈنگ ابھی سامنے آئی ہیں، کم از کم یہاں لاہور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آئے گا۔ کس حد تک آئے گا اس کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔ ان کے خلاف آئے گا۔ اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں آئے گی یا اپنے آپ کو الگ رکھے گی اس معاملے سے؟
یا وہ کہتے ہیں مجھے سپورٹ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی. کیا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کا سوال ہی ہونا چاہیے کیا اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہوگی؟ پاسبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پاسبل نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم جانے اور سپریم کورٹ جانے اسٹیبلشمنٹ درمیان میں مدد کو نہیں آئے گی وزیر اعظم کی اگر فیصلہ خلاف ہو گیا تو. جی ڈاکٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا واضح ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. آخری بات جان صاحب، کیا حکومت یہ سہولت کاروں اور معاشی دہشت گردوں کا نام ڈلوانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے اس وقت بھی، یا وہ مان گئے؟ کیا یعنی یوں سمجھیں کہ کیا حکومت فوج ایک پیج پہ ہے اس وقت؟ سیدھا سوال. میرا جو اپنا تجزیہ یہ ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں ہے. جس طریقے سے پنجاب میں رینجرز کو نمبر 1 لانے میں لیتو لاٹ سے کام لیا گیا اور اب جس طریقے سے ان کو پاورز دی گئی اور ٹائم کے لیے لمٹ کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی ریپیٹ کیجئے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے صاف. کیا حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے آپریشن کے معاملے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ نہیں. اگر حکومت اور اپنی فوج ایک پیج پر ہوتی تو پھر جس طریقے سے یہ رینجرز کی پاور کا مسئلہ بنا رہا ہے یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. جس طریقے سے پی 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 نے کورٹس کے بارے میں جو سٹینڈ لیا وہ نہ ہوتا اور جو ہمارے محترم گورنر ہیں کے پی کے ان کے بیانات اس قسم کے نہ آتے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. آواز میرے خیال سے کلیئر گئی ہے ناظرین کو یا کچھ کیا ہے؟ ہمارے پروڈکشن کلیئر گئی ہے بالکل. اچھا، یعنی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے 2-3 باتیں امپورٹنٹ کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ فوج نے کیا اور پھر ٹو ہوم اٹ میں کنسرن بتا دیا گیا سب کو. دوسری بات انہوں نے امپورٹنٹ کی کہ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے، فیور میں آتا ہے، دونوں صورتوں میں اسٹیبلشمنٹ بیچ میں درمیان میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، پیناما کے اوپر. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ حکومت معاشی دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری میں ہچکچاہٹ دکھا رہی ہے اور وہ الفاظ نہیں ڈلوا رہی بیچ میں جن کو پکڑے جانے کی صورت میں ان کے اپنے لوگ اندر ہو جائیں. اور یہ غالباً اپوزیشن کی بہت ساری جماعتوں کا بھی یہی کنسنسس ہے. یہ ہے، یہ تو ہو گیا نا ایک تجزیہ. اب آپ اپنے سوال پہ آ جائیں. جی تو ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی آپ نے کہا اور ان سے بھی جب ہم نے بات کی انہوں نے یہی کہا کہ فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آ سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آ سکتا ہے. کیا ابھی بھی کمیشن بننے کی کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں. دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ڈان لیکس والا کمیٹی کا کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں ہے. مجھ سے تو کوئی بلا کے پوچھے گا میں سیدھا بتا دوں گا آپ کے کس وزیر نے مجھے کہا اور آپ کے کس وکیل نے مجھے کہا. انہوں نے آف دا ریکارڈ کل بھی بات کی، آج بھی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کمیشن نہیں چاہ رہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مجھے کلین چٹ دی جائے، کلین چٹ، بالکل کلین چٹ دی جائے. کیونکہ کمیشن اگر بنتا ہے تو کمیشن بھی جاتا ہے نااہلی کی طرف. یعنی اصل بات دیکھیں، حکومت کے وکلاء نے کوئی بات تو چھوڑتے نا سامنے، کچھ تو رکھتے نا. ایک قطری خط جو کہ کچرے میں چلا گیا، باقی کوئی ثبوت تو ہوتا، کوئی ایک چیز ہوتی اس میں بحث ہوتی. ثبوت تو کل وہ پرسوں لے کر آ گئے تھے چیئرمین نیب جس کو تدفین کی اجازت دے دی وزیر اعظم نے کہا، اس نے عدالت نے کہا کہ وفات پا گئی نیب. اس کے اندر تو سارا ثبوت پڑے ہوئے تھے، سارے منی ٹریل. تو کیا پورا 2 مہینے کے بعد وہ گھوم گھام کے ٹمبکٹو سے کمبوڈیا سے ویتنام وہ کمیشن گھوم گھام کے پھر چیئرمین نیب کے آفس میں جا کے وہ فائل نکالے گا جب منی ٹریل پڑا ہے؟ انتہائی فضول بات ہوگی. لیکن کمیشن بنا سکتی ہے عدالت. اچھا، کمیشن اگر بن بھی جاتا ہے تو کمیشن جو ہے وہ پھر اسی طرح چلا جائے گا اور اس کا ایک ٹائم باؤنڈ ہوگا اور لوگوں کی نظریں ہوں گی کہ کمیشن کی دیکھیں کمیشن نیب کیسے تحقیقات کرائے گا جس کو مردہ قرار دے دیا سپریم کورٹ نے. ایف آئی اے جو کام نہیں کر سکی، ایف بی آر جس کے اندر انہوں نے اپنا بندہ بٹھا دیا لاگے جو چھاپا خانہ بیٹھا ہوا ایف بی آر میں. بات یہ ہے کہ اس میں یا تو آئے گا ایک بالکل 4-5 دن 6 دن کے اندر ایک سیٹنگ جج ایسا فیصلہ آ جائے گا، یا اسٹریٹ اوے نااہلی کا ہوگا، یا کلین چٹ میاں صاحب چاہ رہے ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کلین چٹ چاہیے. یہ انہوں نے اپنے وزیر سے بھی کہا اور اسی لیے اس دن جو بات کی تھی نا رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ وہ مجھے اب سمجھ میں آئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا تھا نا کہ فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے، وہ وزیر اعظم نے اصل میں میسج بھجوایا اپنے وکلاء کو اور وکلاء کے تھرو باقی اداروں کو کہ آپ انہیں کنوے کرو کہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ آنا چاہیے، مجھے کوئی ifs and buts نہیں چاہیے. اچھا، اب وہ ifs and buts یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا آج. ٹھیک ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا اور فیصلہ تفصیلی فیصلہ دیکھیں شارٹ آرڈر
تفصیلی فیصلہ جس کے بارے میں آنریبل جج کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے 20 سال تک ملک کا فیصلہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے. یعنی تاریخی فیصلہ 20، یعنی دیکھیں میں نے دیکھے ہیں تفصیلی فیصلے بے شمار، 90 پیج، کوئی 100 پیج. یہ راہ متعین کرے گا وائٹ کالر کرائم کو کیسے پکڑا جاتا ہے آف شور کمپنی. یہ ایک بہت لینڈ مارک کیس ہے کہ پاکستان میں ایک بڑے آدمی کو پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں پکڑا جا سکتا. نیب نامی کوئی ڈھانچہ ایگزسٹ کرتا ہے جو ریمارکس یا تو پوری کی پوری عدالت اپنے ریمارکس جو ہیں وہ، اور عدالت نے بڑے کیلکولیٹڈ، عدالت کے تمام، عدالت نے رگڑا لگایا پی ٹی آئی کے وکیل کا بھی، جماعت اسلامی کے وکیل کا بھی، لیکن عدالت کے جو ریمارکس تھے ججز کے، وہ ریمارکس کے بالکل یعنی ہے نا کہ ہم عوام میں لڑیں گے مقدمہ. او بھائی آپ عدالت میں لڑ رہے ہیں مقدمہ، عدالت میں ثبوت آئے ہیں اور ثبوت آ کے عدالت کو پریشرائز نہ کیا جائے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب بھی عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں کوششیں، ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک ریٹائرڈ جج ہیں جو کہ لاہور میں رہتے ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے جی میں بات کر، لیکن عدالت نہیں آئے گی، عدالت کے جج صاحبان نہیں آئیں گے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ پریشر میں نہیں آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں نے اس وکیل سے پوچھا، حکومت کے وکیل ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، صبح چھٹی ہو جائے گی ان کی. میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے کتنی نااہلی ہو سکتی ہے وزیر اعظم کو. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آف دا ریکارڈ میں نے کیلکولیٹ کیا، یہ خط، یہ بات، یہ بیان، یہ چیز میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی. میں حیران ہو گیا بات سن کے. ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان 10 سال کے لیے نااہل ہوتی ہیں. 10 سال کے لیے وزیر اعظم کی لیگل ٹیم کی کیلکولیشن ہے. میں نے کہا آپ نے یہ بات وزیر اعظم کو بتائی؟ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے اشارہ کیا تھا ان کو، تو انہوں نے بات وہی، وہ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سال کی نااہلیت کی کیلکولیشن ہے. اگر یہ معاملہ اس طرح انصاف اور قانون کے تحت چلا گیا، کمیشن بنا، وہ کہتے ہیں پھر بھی یہ 10 سال کی طرف. تو میں نے کہا یار بات سنو، کمیشن کا میاں صاحب کیوں نہیں چاہ رہے؟ عمران خان تو چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے عرصے کمیشن چلے گا اتنے عرصے، وہ کہتے ہیں نا بھد اڑنا، اتنے عرصے اور تماشا لگے گا. کیونکہ کمیشن کا ایک ٹائم ہوگا نا، 15 دن، ہفتہ، 10 دن، لوگوں کی نظریں تو اس میں رہیں گی. کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ کمیشن نیب جا رہا ہے، لوگ تو لگے. اور سٹنگ چیف جسٹس، سٹنگ جج ہوں گے اس میں کوئی ریٹائرڈ وہ جسٹس عامر نہیں لائیں گے جو کہ ڈان لیگ کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں 6 مہینے سے. بات یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج کو لانا پڑے گا، ایکٹنگ جج میں سے انتہائی آنریبل. وہ تو سیدھا ایک کو بلائیں گے، دوسرے کو، تیسرے کو، پہلے کام ہی وہ کریں گے. ادھر فائل کھولو، نیب کی کیا فائل ہے، یہ کیا ہے ایفیڈیوٹ. وہ میاں صاحب نہیں چاہ رہے. اچھا میں نے پوچھا ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ اب یہ بات تھی کہ فیصلہ ڈیلے کیوں ہوا ہے. انہوں نے کہا جی فیصلہ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اس پروگرام میں، دوسری کسی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ ایک میسج کنوے ہو جاتا ہے. میاں صاحب کی طرف سے ریکویسٹ، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ریکویسٹ گئی تھی کہ آپ اس کو، جو ای سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، ای سی او کا اجلاس جو کہ 1 تاریخ کو ہے، جس میں 10 ممالک آ رہے ہیں. پہلے تھا اس میں ایران، ترکی اور پاکستان. اب اس میں 10 ممالک ہیں، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک سمیت. ان کا اجلاس ہے 1 تاریخ کو، اور 7 سربراہان مملکت نے کنفرم کر دیے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. 7 ابھی فورن آفس نے مجھے بتایا. اب میاں صاحب کی طرف سے یہ میسج گیا ہے کہ اس کو مطلب کسی طرح سے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ 7 کے ساتھ آ رہے ہوں تو یہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جائے، تو اس کو کسی طرح سے آگے پیچھے کر کے تھوڑا تو بہرحال وہ یہ، لیکن فیصلہ جو لکھا بھی نہیں گیا تھا، ججی لکھ رہے ہیں فیصلہ اور تفصیلی لکھ رہے ہیں. اس کا فیصلہ بڑا تفصیلی ہوگا، 100 پیج کا ہوگا، 200 300، مجھے بڑا تفصیلی فیصلہ ہوگا. کیونکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال یعنی ملک کی آگے نسل یا دوسری نسل کا مستقبل طے کرے گا یہ فیصلہ. ٹھیک ہے. اور اس میں 5 رکنی بینچ میں مستقبل کے 2 چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب وہ ڈی ڈی آ گئی. اچھا یہ تو ہو گیا نا چھوٹا کھیل. اب آ جائیں دہشت گردی کس نے کروائی. کل آپریشن کا اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج دہشت گردی ہوتی ہے، اور ایک درمیان میں ایک فضول قسم کی حکومت پینک پھیلا رہی ہے پورے ملک میں، پینک پھیلا رہی ہے. کر کچھ نہیں رہے، کرو کچھ نہیں، اور شور ڈالو. شور یہ ڈالو کہ اتنے مشتبہ افراد، اتنا الرٹ، کوئی
کخ انہوں نے نہ سیکیورٹی میٹنگ کی ہے، نہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے، نہ انہوں نے نیشنل پلان کے اوپر ہی سیریس ہیں، نہ ان کی کسی قسم کی کوئی توجہ ہے اس طرف دہشت گردی کی طرف. ان کی مکمل توجہ پینما پہ، جمہوریت، یہ فلانا، فوجی عدالتیں بنے گی نہیں بنے گی، پیپلز پارٹی اپنے وہ لے کر آ گئی بیچ میں معاملہ، نہیں بنے گی فوجی عدالتیں ورنہ ہمارے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. یہ ارریلیونٹ ہو، میں کہہ رہا ہوں سب ارریلیونٹ ہو گیا ہے. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، انہوں نے پھر دوبارہ دہشت گرد. اب یہ چورن بیچ رہے پی ایس ایل کا، پی ایس ایل سے کیا، وہ پی ایس ایل کروانے والے سہولت کار ہے خود. یہ سٹے کا کھیل ہے، وہ تو خوش ہیں کہ باہر کھیل ہو رہا ہے. وہ انہوں نے میسج بھیجا جو اندر موجود ہیں، جن کو آپ نے کس کو پکڑنا ہے. آپ نے ایک منٹ، یہ آپریشن جو میں ایک صرف جملہ لوں، اس آپریشن سے آپ نے خوش کس کو کرنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے آپ نے. یہ جو آپریشن میں آپ نے لوگ پکڑنے ہیں، آپ کے کوئی ٹارگٹس ہوں گے نا. حکومت کا ٹارگٹ ہے حافظ سعید بم پھاڑ رہے ہیں کیا؟ یہ بم حافظ سعید نے پھاڑا ہے. عوام کے فوج کے تعلق ہے ان لوگوں سے دہشت گرد ہیں، جو ٹی ٹی پی فلانا جماعت الاحرار یہ فلان جو خودکش حملہ آور کے حافظ سعید بنا رہا ہے، خودکش حملہ آور تحریک یہ جماعت الدعویٰ بنا رہی ہے. ان کی وہ ترجیح ہے کہ انہوں نے باہر کی دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ. ان کی فوج کی عوام کی ترجیح یہ ہے کہ یہ کون منحوس بدبخت ہیں، یہ جماعت احرار کے نام سے آ جاتے ہیں، کبھی پنجابی طالبان، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کون ٹرین کر رہا ہے افغانستان. ان کو پکڑا. افغانستان کی سمیں جو ہیں یہ جماعت الدعویٰ کی ہے. میں کوئی جماعت الدعویٰ کی وکیل نہیں ہوں یہاں پہ، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں صرف. یہ جماعت الدعویٰ کی سمیں ٹریس ہو رہی ہیں افغانستان سے. یہ ملا فضل اللہ جماعت الدعویٰ کا آدمی ہے. آپ نے پہلے کلیئر کرے جو آپ کی سویل حکومت ہے، کلبھشن یادیو نامی کوئی شخص ہے یا نہیں ہے، اس کا نیٹ ورک ہے یا نہیں ہے، پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ نے آپریشن کس کے خلاف کرنا ہے، ہدف طے کریں پہلے. حکومت کا ہدف کچھ اور ہے، انہوں نے دنیا میں اپنے چورن بیچنا ہے. فوج کا ہدف یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ ڈی اسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں ملک کو، باہر کی قوتوں کے اشاروں پہ ان کو پکڑ کے ان کو مارو. یہ کیسے ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں؟ اور براہ راست معاشی دہشت گرد، براہ راست کرپٹ ایلیمنٹ، اسمبلیوں میں، ایوانوں میں، بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ایلیمنٹس براہ راست ملوث ہیں، جن کو ہتھکڑیاں لگ کے سمری ملٹری ٹرائل کے سامنے آنا چاہیے اگر نیشنل پلان پورا ہوتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم پینما کیس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ملک میں جو خلفشار ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، عدالتیں آزاد ہیں اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں انصاف کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں. مکمل طور پہ آزاد عدالتیں ہیں، مکمل طور پہ زبردست ہمارے ججز ہیں، بے خوف کسی قسم کا کوئی. اور انہوں نے سیکیورٹی مانگی ہے. عدالت اس وقت ریاست کا فرض ہے کہ وہ ججز کو مکمل پورے ملک میں، دیکھیں کل بھی کچہری میں ہوا، اس سے پہلے وکلا شہید ہوئے کوئٹہ میں، وکلا کو، ججز کو، ان سب کو سیکیورٹی مکمل طور پہ فراہم کرے. ایک کوئی انہوں نے ڈھونڈا ہے، ان کے وکیلوں نے بتایا کوئی پرانا کوئی ریٹائرڈ کوئی جج ہیں کوئی لاہور کے، ان کو ڈھونڈ کے ان کے تھرو جو ہے یہ کوشش کروا رہے ہیں، جو کہ بری طرح ناکام ہوگی. فیصلے عدالت بالکل آزاد عدالت ہے، اور انشاءاللہ کیا لاہور ہائی کورٹ، کیا سندھ ہائی کورٹ، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ، زبردست عدالتیں ہیں. وہ یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے اور وہاں سے کہیں کہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. اور آپ کمال دیکھیں کہ اس عدالت کھلی عدالت میں فیصلہ ہر جو چاہے آئے جتنا مرضی وقت لے، جتنا مرضی ٹائم لے، جو کچھ کرے، اور کھلی عدالت میں. تو بات دیکھیں، ایک بات دوسری دہشت گردی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، فضول ترین بات ہے کہ پی ایس ایل سے کیا تعلق ہے دھماکے، یعنی پی ایس ایل کے اوپر ٹیم نہیں آیا. خدا کا واسطہ سارا سٹا دبئی میں کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، باہر کا باہر پیسہ جا رہا ہے ادھر سے، بلکہ یہ خوش ہے کہ یہاں ہو رہا ہے تو وہاں پر ان کی لوگوں کی توجہ ختم ہو گئی، ورنہ تو اتنے بڑے اسکینڈل آ چکے ہوتے کہ کئی لوگوں کی چھٹی ہو چکی ہوتی. وہاں جتنا سٹا ہو رہا ہے، ایک ٹیم کی قیمت اتنی تھی، اب اتنے ارب ہو گئی، اتنے کروڑ ہو گئی. ایسا بھی پھر کھلاڑی کو اشارہ کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے ایک مالک دوسرے سے بات کرتا ہے، وہ دوسرا مالک اس سے کہتا ہے تم ہرا دو یہ میچ، اس کو ہرا دو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ٹیموں کے ایسے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ کہنا جیتا تو پاکستان ہی نا، آخر کب تو ہمارے پاس ہی آ گیا نا. میری کہانی وہ پورا سٹا وٹا کھیل کے پیسہ ویسا سارا کرا کے یہ وہاں پر لیکن اس کے اوپر میں آؤں گا بھی ایک آدھ دن میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چائنا
سی پیک، خدا کا واسطہ سی پیک کا لفظ جو ہے نا، میری گزارش ہے سی پیک کا لفظ کم استعمال کریں. سی پیک کے لفظ کی جتنی بے حرمتی اس حکومت نے اور اس اشرافیہ نے اور اس کی پچھلی حکومتوں نے کی ہے، سی پیک کا بیڑا غرق. اصل بات ہے چائنا کی کنٹینمنٹ، چائنا کس طرح ایمرج ہو رہا ہے. سی پیک تو اس کا ایک حصہ ہے. انہوں نے بڑا غرق، مجھے میرے گھر کے آگے کھوکا لگا دو، میرے گھر کے آگے مجھے قرضہ دے دو، یا مجھے وہ کر دو، ایک سبزی کا وہ لگا دو، مشرقی روٹ لگا دو، مغربی روٹ. اصل معاملہ چائنا ہے. سی پیک تو اس کا ایک، آپ سمجھ لیں، یعنی یہ جو پانی ہے، پانیوں کا کھیل ہے. میں آسانی سے بتاؤں، جو سمندر ہیں، سمندر پہنچنے کے 2 رستے ہیں نا، یا وہ آئیں گے ادھر سے گوادر کے تھرو، یا وہ آئیں گے ساؤتھ چائنا. ساؤتھ چائنا کے اندر وہ امریکنز پہنچ گئے ان کو گھیرنے کے لیے. ایک رستہ بچا یہ پاکستان والا، یہاں پر اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے، ڈی اسٹیبلائز پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی سب سے بڑی کوشش آپ کی اشرافیہ کر رہی ہے اس وقت. کیونکہ آپ کی اشرافیہ کا سارا پیسہ ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے جو چائنا کو کنٹینمنٹ اور پاکستان کو اس کے نتیجے میں عدم استحکام، اور جنہوں نے پھر بیڑا غرق کروایا ماسکو میں ہونے والے مذاکرات کا. ماسکو میں ہونے والے مذاکرات جس میں ماسکو، چائنا، پاکستان بیٹھا تھا، مجھے اس آدمی کو پکڑ کے چھترول لگائیں جس نے ان مذاکرات کو بیڑا غرق کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ این ڈی ایس کو بھی ڈالتے ہیں اس میں، انڈیا کو بھی ڈالتے ہیں. انڈیا اگر افغانستان کا معاملہ حل کروائے گا فرض کریں تو پاکستان کو لے کر آئے گا. پاکستان نے درخواست کی، پاکستان کے حکمرانوں نے درخواست کی کہ اس ملاقات میں انڈیا کو بٹھایا جائے. انڈیا بیٹھا آپ کی درخواست کرنے پہ. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مودی کانفرنس کرے امریکہ کے ساتھ اور کہے کہ پاکستان کو ساتھ بٹھا دیں آپ افغانستان کا معاملہ حل کرنے کے لیے. انہوں نے ماسکو کا ڈائلاگ خراب کروایا پہلے. اب یہ چائنا کا یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا، یہ ساری چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے گوادر کے اوپر یہ اصل ان کی مشین، اصل انہوں نے کام شروع کرنا ہے چائنا نے، اور وہ کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنا ہے. اور یہ اور کریں گے، دیکھیں یہ اور کریں گے. یہ جتنا جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس سے اکانومی بھی اب مفلوج ہو، یہ چاہتے ہیں مفلوج ہوگی اکانومی، تو پیروں میں گریں گے نا جا کے ان کے. ایک پولیٹیکل پارٹی انڈر اوتھ بتا، اس کے سربراہ مجھے کیا کہے، بڑی پولیٹیکل پارٹی، 22 ارب ڈالر کے ایسٹس ہیں ان کے ملک سے باہر. 22 ارب ڈالر. جب آپ احتساب ہی نہیں کرے گی ایک حکومت، وہ کہے گی میں تمہیں کھانے دے رہا ہوں، تم مجھے کھانے دو، پھر اس کے بعد یہ آئے گا، کتنی دیر آپ کو نظام چلے گا ملک کا؟ اور یہ صرف لوٹ میں، آپ کے خیال سے باہر جا کے یہ عیاشی کرتے ہیں، اسے باہر جا کے لابی کرتے ہیں، باہر جا کے یہ بزنس کرتے ہیں، باہر جا کے ان کے وزیروں کے ساتھ، ان کے شیخوں کے ساتھ ان کی لابنگ فرمز ہائر کر کے بیڑا غرق کرتے ہیں ملک کا. آپ جب تک ان کو نہیں پکڑیں گے، آپ جب تک ان کو پراپر پکڑ کے ان سے پیسہ نہیں نکلوائیں گے، پکڑ بھی لیں گے ان کے پیسے کی جو فرنٹ مین ہے وہ باہر کام کرتے رہیں گے ان کے لیے. فلانی این جی او کھڑی ہو گئی، فلان کو جنیوا میں کھڑا ہو گیا، کوئی طوطے 10 بول رہے ہیں، ادھر 10 بول رہے ہیں، ادھر نیٹو ہیڈ کوارٹر. جب تک آپ ان کو پکڑ کے ان سے پیسہ نہیں نکلوائیں گے، ریاست پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتی. براہ راست مجھے بتائیں، جو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا تعلق نہیں ہے معیشت سے، مجھے بتائیں کراچی میں جب گاڑیاں خریدنی تھیں پولیس کی، بخترمند گاڑیاں، تو کس نے شور کیا تھا وہاں پہ کہ گاڑیاں نہ خریدو؟ اور وہ گاڑیاں خریدی گئی تھی جو گولیاں گھس کے پولیس والوں کا جسم پار ہو گئی تھی. براہ راست ملوث ہیں دہشت گردی میں یہ معاشی معاملات جو ہیں. اس لیے آپ کو ونس فار آل، اور یہ پنجاب میں ابھی کے لیے دیکھیں، آج یہ بم دھماکہ نہ ہوتا، یہ نہ مرتے ہمارے شہید اس دن مال روڈ پہ، اگر یہ فیصلہ آپ 2 مہینے پہلے کر لیتے پنجاب میں آپریشن کا. اور آج بھی آپ ڈیلے کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ نے وہ اختیارات نہیں دیے رینجرز کو جو رینجرز مانگ رہے ہیں. اور ہوگا، اللہ میرے منہ میں خاک. اور مسائل آپ نے جو کل کرنا ہے وہ آج کریں، جو آپ نے 1 مہینے بعد کرنا ہے وہ ایک ہفتے کے بعد کر لیں، اگر آپ نے ریاست کو بچانا ہے. اور ریاست بچے گی. یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ دیکھیں، ابھی غلام مصطفیٰ صاحب نے بات یہ انہوں نے آ کے کہہ دی، لیکن یہ بات ملک کا بچہ یعنی اتنے لوگ انہوں نے پکڑ لی. یہ حکومت جاری کروا رہی ہے الرٹ، یہ ٹینشن پھیلا رہے ہیں پورے ملک میں. الرٹ واقعی جاری ہو رہے ہیں، الرٹ واقعی جاری ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ ان الرٹس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا، آج اجلاس ہوا، فوجی عدالتوں پہ ناراضگی کا اظہار ہو گیا، پھر جہنم میں جائیں آپ کے اجلاس. آپ یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا؟ وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ نے ایک آپریشن رد فساد کا اناؤنس کر دیا. جب تک وہ 17 عناصر
جو 17 پوائنٹ تھے ان کی ذمہ داری ناکامی کی کس میں تھی؟ ان لوگوں میں جو سہولت کار ہیں، جی منتخبوں، غیر منتخبوں یا بیوروکریٹس میں بیٹھے ہوں، یا آپ نے اچھی خاصی پولیس کے اندر اپنے گھسبیٹی گھسا دی ہوں، آپ کیسے ان کی موجودگی میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں؟ آج کا جو دہشت گردی ہے جی اس کے براہ راست اگر ایف آئی آر کسی پہ کٹتی ہے تو حکمران میں کٹتی ہے. آپ سنے تھے ٹی وی پہ جو لوگ چیخ رہے تھے جی کہ یہاں کون سا الرٹ ہے, کس کو پکڑ کے جا رہے ہو, کھل کے لوگ گھوم رہے ہیں جی. اور میرے منہ میں خاک. یہ معاملہ ایسے چلتا رہا, مزید واقعہ سنیں گے. میں کئی دن سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ میں خاک, آپ مزید واقعہ. آج میں پھر کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک, کیونکہ کچھ نہیں ہوا آج بھی. جی آپ ترکی میں بیٹھے ہیں, پاکستان کچھ, آپ نے کچھ نہیں کیا دہشت گردی کے اوپر. میرے منہ میں خاک. اب کچھ ہوگا کراچی میں ہو, اسلام آباد میں ہو, پنجاب میں ہو, جہاں بھی ہو, کیونکہ آپ سیریس سنجیدہ ہیں ہی نہیں. آپ سنجیدہ ہیں ہی نہیں کہ ملک کو آپ نے استحکام کی راہ پہ لگے جانا ہے. جی. اور آپ جن کے اشاروں میں ناچ رہے ہیں, میں یہ بھی بتا دوں, وہ آپ کو ڈم کر چکے ہیں, وہ آپ کو پھینک چکے ہیں, کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ کو ضائع کر کے پھینک چکے ہیں. اور پھر میں آپ کو بریک کے بعد بھی بتاؤں گا کہ اب دہشت گردی کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر میں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ملک کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, اور ملک میں جو نئی لہر آئی ہے دہشت گردی کی, اس کے حوالے سے 8 واقعات ہو چکے ہیں, اور آج سندھ میں بھی حکومت نے کراچی میں ریڈ الرٹ کر دیا ہے. اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کافی دن سے کہہ رہے تھے کہ ایان علی صاحبہ ملک سے باہر جائیں گی, اور آخرکار آج وہ چلی گئیں. جی, رات کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا اور صبح وہ چلی گئیں. ان کو جانا تھا, میرے خیال سے کافی دن پہلے سے میں یہ بات کہہ رہا تھا. لیکن وہ جاتے جاتے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ بتا گئی ہیں. ایک تو یہ کسی وقت بھی آ جائیں گی, وہ یہ گارنٹی وہ ہے ان کی کہ وہ جب واپس فوراً آ جائیں گی. وہ سارا ریکارڈڈ ہے اور سب کچھ بتا کے گئی ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ وہ 32 شوبز کی شخصیات, اور ان میں سے میرا خیال ہے کہ 5 یا 6 شخصیات ایسی ہیں جو ابھی یہ پی ایس ایل کے اندر بھی جو ہلے گلے میں مختلف آرٹسٹ جا رہے ہیں نا, وہ اس میں انوالو ہیں. تو 32 کیریئرز ہیں. ان کو کیریئرز کا نام ہے کہ جو اس دوران منی لانڈرنگ میں انوالو رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل ایک کہ انہوں نے ٹریول ایجنسی کا بتایا کہ جس ٹریول ایجنسی کے تھرو انہوں نے ملک بھر میں ٹریول, یعنی دنیا بھر میں ٹریول کیا. پیراڈائز ٹریول ہے غالباً. اور وہ جو ہے وہ ٹریول ایجنسی انور مجید صاحب کی ٹریول ایجنسی. پھر انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بتائیں. پھر انہوں نے بتایا کریڈٹ کارڈ نمبرز کہ وہ جن ہوٹلز میں ٹھہرتی تھیں وہ کریڈٹ کارڈ کس کے تھے. ایک بینک, ٹھیک ہے, مستقل اس میں استعمال ہوا ہے. اور میں بہت یعنی حیران ہوں کہ بڑا بینک ہے ملک کا, پرائیویٹ بینک ہے, بڑا بینک ہے, وہ استعمال ہوتا رہے, اس کے تھرو پیسہ جاتا رہا ہے. تو بھی کھلا ہے 4-5 سال پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں, اس کے تھرو پیسے جاتے رہے ہیں, اس کے تھرو سارا ہوتا رہا ہے سلسلہ. تو اتنی ڈیٹیلز وہ بتا گئے. اچھا, وہ پھر جتنے عرصے رہی ہیں نا, تو اس دوران وہ جو ڈیٹیلز بتاتی رہی ہیں, وہ ڈیٹیلز آگے کاؤنٹر چیک ہوتی رہی ہیں. مطلب مثال کے طور پہ اگر ایان علی نے کہا کہ مجھے فلانا لنڈن, پہلے تو مان نہیں رہی تھی نا, کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو میسج جاتا تھا, ان کو تھریٹ جاتی تھی, ایان علی کو تھریٹ جاتی تھی. ابھی وہ جہاں پر بھی ہیں وہ مطلب پروٹیکشن ان کو ہوگی ملک سے باہر بھی. لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ دبئی کے اندر پہلے انہوں نے بات غلط کی کوئی, پھر انہوں نے صحیح بات کی. تو جو بات کی اصل میں وہ پھر وہاں سے کنفرم ہوئی. انہوں نے کہا کس کو پیسے دیے تھے, انہوں نے کہا اس کو پیسے تھے, اس سے کنفرم ہوئے, اسے کس اکاؤنٹ میں ڈالے تھے, اس اکاؤنٹ میں ڈالے تھے. تو یہ ایک نئی کہانی ہے پاکستان کی جس میں پاکستان کا شو بز اور پاکستان کی انٹرٹینمنٹ اور پاکستان کی بدقسمتی سے فلم انڈسٹری بھی آ سکتی ہے. فلموں کی فلم انڈسٹری سے وابستہ بھی شخصیات ہیں نا, فلموں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں, جو ان کے تھرو پیسہ, مطلب امریکہ میں بزنس ہوا, دبئی میں بزنس ہوا, اس کو اتنا شو کر دیا, ادھر سے پیسہ چلا گیا, ٹیموں میں چلا گیا, ٹیم سے ادھر چلا گیا, ادھر سے ادھر چلا گیا. جو ہوتا ہے نا, آپ یہ منی لانڈرنگ کا تو کام ہی یہ ہے نا کہ اتنی ساری آپ اس کے اوپر لیئر چڑھا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے پیسہ کس کا ہے. جیسے ہوا تھا اس میں پیناما میں ہوا نا, آگے کچھ ہے, پیچھے کچھ ہے, اس کا پیچھے وہ ٹرسٹی فلانا, تو آگے یہ آگے فلم بن رہی ہے, فلم کے پیچھے کوئی اور نکلا, اس کا ڈرامہ نکلا, ڈرامے کے پیچھے کوئی ایونٹ نکلا, ایونٹ کے پیچھے یہ نکلا, اس کے پیچھے وہ نکلا, آخر میں سارے الحمدللہ یہ ڈرامہ ہے نا, سارا قصہ تو یہ ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا کچھ بتا گئی ہیں. اگر اس ملک میں انصاف
ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ کرتا ہے انشاءاللہ, تو وہ ساروں کے سارے ان سب نے زبردست ہونا ہے, ورنہ ان کو رکھنے کا فائدہ کیا تھا, ورنہ تو پہلے بھیج دیا جاتا. جو قتل کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کے اوپر ایک اور انکوائری چل رہی ہے, لیکن اور اس کا وہ ایک الگ ہے, وہ بھی ایک معاملہ سیریس ہے, لیکن اصل جو بات ہے نا, یہ دو الگ الگ معاملات ہیں. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ قتل والا بھی ختم نہیں ہوا, لیکن جو نام بتائیں وہ اتنے خوفناک نام ہیں, اتنے خوفناک نام ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آئیں گے. کئی تو پراپرٹیز کی پیمنٹس ان کیڈرز کے تھرو ہوئی ہیں, کئی بڑی بڑی پراپرٹیز ان کے تھرو, پھر اتنی, میں تو حیران, ایک میں کیا نام لوں, یعنی پرائیویٹ جہاز ان کو دیے گئے, ان کے تھرو یہاں سے طائفے گئے, کانسرٹس ہوئے, کانسرٹس کے نام پہ پیسے اکٹھے ہوئے, باہر کے باہر ان سے لیے گئے, ان کو پروموشنز کی گئی. تو یہ پورا جو ہے نا, میرے خیال سے ایان علی نے کافی کوپریٹ کیا اس میں, اور بھی انہوں نے, بلکہ میں آپ کو اور بتاؤں, ایک دو اور شخصیات ایسی ہیں جو اس دوران جن سے انٹیروگیٹ جن کو کیا گیا ہے, جن کو بلا کے پوچھا گیا, انہوں نے بھی تعاون, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں میڈیا میں نہ دیں, ہمارے پروجیکٹس, وہ بھی کوآپریٹ کریں, ہمارے پروجیکٹس خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, ان کو بھی لیکن بلا کے ان سے تحقیقات کیے. تو یہ کام آگے آپریشن زبردست کا یہ جو حصہ ہے نا, معاشی دہشت گردی والا, یہ تو رکنا ہی, عوام کی دلچسپی اس میں ہے, عوام کی دلچسپی اس میں ہے کہ چوروں, بدماشوں, ٹھگوں کو ہتھکڑیاں کب لگتی ہیں, چھترال کب لگتے ہیں, اور اس سے زیادہ دلچسپی ہے کہ پیسہ باہر سے واپس آ جائے. 22 ارب ڈالر ایک شخص کی, ایک جماعت کے سربراہ کی پراپرٹیز پاکستان سے باہر ہیں, ڈالرز, جو اوور دا ایئرز ان کے ملٹیپلائی ہوتے رہے, بزنس ملٹیپلائی. یہ کیسے نکال, آرام سے نکل رہا ہے. 52 کروڑ کا تحفہ دیا, تحفہ دیکھیں تحفہ کیسے دیا, جیسے کہ ربڑ کی چپل دی ہے, باپ کو جیسے کوئی ربڑ کی چپل لا کے دی ہے, کوئی ٹوپی دی ہے, لا کے تسبیح دی ہے, 52 کروڑ کا تحفہ دے دیا نا. 52 کروڑ تحفے بھی دے دیے, انہوں نے آگے 150 کروڑ دے دیے, انہوں نے آگے 2 ارب دے دیے. انہوں نے کہا پتر جا, تو اداس لگ رہا ہے تو آج جا کے تو کھانا کھا کے آ جا. انہوں نے ابا جی کھانے کے کتنے پیسے, انہوں نے 80 کروڑ لے جا. یعنی یہ گھر, یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, آپ دیکھیں, اندازہ تو لگائیں ذرا, کروڑ, یعنی ان کو کہتے ہوئے, ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے, کیونکہ ہم نے اتنے کا تحفہ دیا. یعنی تحفہ کتنے کا دیا, 52 کروڑ کا تحفہ دے دیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں, قرض حسنہ دیا, یعنی اتنے, خدا کا واسطہ ہماری انتہائی محترم ڈار صاحب کو اگر مسئلہ ہے, ہم سے قرضہ لے لیں, ہم سے زکات لے لیں, ہم سے بچے سے قرضہ لیا, کروڑوں میں قرضہ لیا, میں قرض حسنہ واپس, یعنی کیا تماشا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ جہاں تک چلے گئے ہیں, اس میں مسلم لیگ نواز کی ایک پوری سنجیدہ قیادت الگ ہے, پوری. راجہ ظفر صاحب الگ ہیں, سعد رفیق صاحب آ جاتے ہیں عدالت میں, لیکن ایک سیاسی کارکن ہے, جذباتی بھی ہو جاتے ہیں میڈیا کے ساتھ, اور بھی وہ, لیکن میں ان کو بھی سنجیدہ لوگوں میں. یہ جو ہے نا طلعت چودھری, دانیال عزیز, اچھا ایک سب سے جو چلا خاتون نکل گئی نا سائڈ سے, ذہانت سے چلا خاتون, ذہین خاتون, وہ نکل گئی ہماری بہن ماروی میمن. اس نے کہا میں آرام سے یہ کرتی رہتی ہوں, یہ دیتی رہتی ہوں حصہ, بھائی مجھے جو ہے نا دور رکھو, مجھے میڈیا کے سامنے ڈالا, مجھے لوگ بھول جائیں تو اچھا. جیسے وہ تھی نا فرزانہ راجہ, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, پتہ ہی نہیں جو کہاں گئی, لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں, انور مجید اور کاکا اور نثار مرئی, وہ کیسی ذہین, وہ نکل کے وہ بھاگی امریکہ میں جا کے بیٹھ گئی, چپ کر کے. انہوں نے کہا میرا نام نہیں آئے بس. اسی طرح ماروی میں آرام سے انہوں نے کہا جی میرے پیچھے اپنا حساب کتاب کرتی ہوں بیٹھ کے, میں میڈیا پینے, حالانکہ وہ میڈیا کی خاتون ہے. یہ مائزہ حمید تو تھوڑی, یا مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ میڈیا کی تو نہیں ہے, یہ تو بھی آئے ہیں میڈیا میں, ان کو سامنے کھڑا کر دیا. یہ تو بڑے یعنی سافٹ سپوکن لوگ ہیں. اصل تو ماروی میمن کو آنا, ماروی میمن ادھر آرام سے, ماروی میمن پتلی لائن, وہ ادھر سے پتلی, صحیح ذہانت ہے نا, ان کو آگے کر دیا. اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ہوتا نا کہ جس چیز کو آپ, جس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے, جس کا دفاع ہی نہیں کر سکتے, ان سے کہا دفاع کرو ان چیز کا, تاکہ ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی زبردست ہو. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند روز فیصلہ لکھا جا رہا ہے. میاں صاحب چاہتے ہیں کلین چٹ, عمران کو کمیشن پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا, جتنے سے کمیشن چلے گا عمران اتنی دیر انجوائے کرے گا, چل کرے گا, کمیشن نیب ادھر ادھر وہ چل کرتا رہے گا. اور وکلا کا کہنا کہ سر آپ کو 10 سال کی نااہلیت ہے. یہ وہ سارے معاملے, اور یہ سی پیک کے رستے میں, نیشنل ایکشن پلان کے رستے میں, اس تمام آپریشن راد فساد کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرافیہ, بدماشیہ حکمراں. جب تک آپ, کیونکہ ہاتھ ہی ان پہ, نیشنل ایکشن پلان میں رہ کے گیا تھا وہ 17 تو تھے پوائنٹس جن کی راہ میں یہ رکاوٹ تھے. کیا تھے کور کمانڈرز کانفرنس کی آخری جا, یہ تو تھے سارے. ان کو پکڑ کے پہلے ان کو اندر کریں تو بسم اللہ ہوگی, بسم اللہ کے لیے سٹیپ کی وجہ سے ہوگی, ان کو اٹھا کے زبردست کریں آپ.
ورنہ تو مستقل کر دینے کے بیچ میں یہ دھماکہ ہوتا ہے, یہ وہاں ہنس رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے چل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی جو ہے وہ ترکی میں گھوم رہا ہے تو کوئی ادھر سیریں کر رہا ہے, اور میڈیا کے لوگ لے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ پورا ایک میڈیا کا پورا میڈیا بھی جانا شروع ہو گیا. ساتھ میں حیران ہوتا ہوں یار یہ میڈیا بھی پبلک کے پیسوں پہ کیا ہو گیا, اس حد تک انوالوڈ ہے ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ میں. نہیں منی لانڈرنگ کیا, وہ ترجیحات ہی الگ, عدم استحکام کا شکار کرنا ہے. اور سی پیک نہیں ہے, چائنا لفظ استعمال کریں, چائنا, ماسکو, امریکہ, انڈیا, پاکستان, افغانستان, ایران, مڈل ایسٹ, ادھر ادھر ملکوں کی بات. سی پیک تو ان کا ایک پروجیکٹ تھا جس کو آپ نے اتنا متنازع بنا دیا. ایک شٹ اپ کال پہ پہلے بھی کہہ چکا ان کو جانی چاہیے, اسی طرح جیسے ریکارڈنگ پہ گئی تھی, ریکارڈنگ پہ سودے بازی کر رہے تھے نا, یہ آف شور باہر کمپنیاں بنا رہے تھے, ایک شٹ اپ کال گئی تھی, اس کا وہ دن آج کا دن ریکارڈنگ کسی کے منہ سے نکلتا, را 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 کر کے چھپ ہو جاتے ہیں یہ جتنے, ٹھیک ہے نا, ایک لفظ نکلتا. اسی طرح ایک شٹ اپ کال ان کو سی پیک میں جائے گی, یہ سارے بلی بن کے جو نا گڑپ ہو جائیں گے سارے. اس لیے میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ان کو ایک شٹ اپ کال جائے, سی پیک پہ کرنا بک بک بند کرو. اور یہ آپریشن دیکھیں ہم پبلک یہ الرٹ چھاپے واپے نہیں, ایک آدھ کوئی موٹا مرغا پکڑا جائے گا اگلے چند دنوں میں, اس کے بعد قوم کو قرار آئے گا. جی شکریہ ڈاکٹر اور اس کے صاحب. پاس پیسہ بھی نکلے گا اور اس کے پاس یہ بھی نکلے گا کہ باہر کے لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نکلیں گی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.